صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے لیے توفیق ہے آپ مومنین کے درمیان میں ہونا اور اس سرزمین کفر پر اہل بیت کا نام روشن کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، اس کی سعادت آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ آپ سب بانیان آزاد ہیں۔ اس ذکر کو اس سرزمین پر زندہ کرنے والوں کا نام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آئندہ انشاءاللہ بہت تابناک ہے۔ آپ لوگوں کے ارادے بہت محکم ہیں۔ خدا آپ کو اپنے ارادوں میں مزید مستحکم فرمائے۔ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بے آواز بلند صلوات۔ آج میں رسالت مآب پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ رسالت مآب محمد مصطفیٰ بہت زیادہ ہے، اور آپ کا ذکر بیان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو دوسرے ذکر بیان کرتے ہیں وہ ہمارے محمد کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارا محمد اہل بیت کا محمد اس سے بہت آسان ہے، اس سے بہت بلند ہے۔ صرف ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم ذکر محمد کریں۔ صرف اہل بیت ذکر حضرت کر سکتے ہیں، اور انہی کو جچتا ہے، اور اہل بیت کی زبان آج آپ عزاداروں کے پاس ہے۔ ان کا پیغام آج آپ دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ میرے پاس آپ لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے، ایتھزم کا مسئلہ یہاں آپ لوگوں کو زیادہ درپیش ہے۔ ایک جوان میرے پاس بھی آیا اور اس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام لیے کہ اگر وہ ایتھسٹ ہے، وہ ایتھسٹ ہے، وہ ایتھسٹ ہے تو پھر خدا نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ خدا کو نہیں مانتے تو پھر تو خدا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا جس خدا کو یہ بڑے بڑے لوگ نہیں مانتے اس خدا کا پہلا منکر میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ انہیں جو خدا بتایا گیا ہے وہ خدا اس خدا کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں علی کا خدا کسی نے بتایا نہیں۔ انہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر پتہ چلتا علی کا رب کون ہے وہ یقیناً اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ یہ جو دنیا محمد کو نہیں مانتی اس لیے کہ انہیں علی کے محمد کا علم نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ محمد جس کے لیے علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، یہ تواضع کس کا تواضع؟ علی تواضع کرنے والا فرد نہیں ہے۔ ینحدر عنی السیل، علی میں وہ چوٹی ہوں جس سے تمام فیوزات الہی عام لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، تمہارے تخیل کا پرندہ بھی میری بلندی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب وہ یہاں تواضع کر رہے ہیں، انا عبد من عبید محمد، عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں ایک گمنام غلام ہوں۔ یہ محمد اور ہے، اور جس محمد کا تعارف ہمیں کرایا جاتا ہے، ہمارے بھائی جس کا ذکر کرتے ہیں وہ محمد اور ہے۔ جسے وحی دریافت کرنے کے بعد پتہ نہ چلے کہ یہ وحی ہے یا وحی نہیں ہے، وہ محمد اور ہے۔ اور وہ علی کا محمد اور ہے جو کہتے ہیں میرے آقا کو پتہ چلا سو پتہ چلا، مجھے بھی پتہ چلا، میں نے بھی وہ دیکھا جو میرے آقا نے دیکھا، میں نے بھی وہ سنا جو میرے مولا نے سنا۔ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ ہمیں بیان کرنا ہے، ہم بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ بے شک۔ ہم اس محمد کو اگر لوگ نہیں مانتے کتابیں دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد تو صحیح نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی لکھا ہے کہ وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، وحی نہیں آئی تو رسول خدا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ کے یہاں سوسائڈ سب سے زیادہ ہے میرا خیال۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول خدا بھی، آپ جو جاپانیز کو جانتے ہیں، ان کی طرح سوچنا شروع کیا
پہاڑ پر چڑھ گئے اور چھلانگ مارنے والے تھے کہ جبرائیل آگے نہیں نہیں بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ. یہ نبی نہیں ہے, یہ وہ شخصیت نہیں ہے جس کا علی غلام ہے, بے شک بے شک. یہ وہ محمد نہیں ہے جس کا آپ تعارف کرا رہے ہیں. تو کون تعارف کرائے گا حضرت کا؟ اگر ہم نہیں کرائیں گے تو کون پیش کرے گا؟ آپ اگر رسول خدا کو صحیح پیش کریں, اس صحیح شکل میں صحیح مقام کا اگر آپ تعارف کرائیں تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں مانے گا. اگر محمد کی منزلت یہ ہے تو اس کے بعد آنے والا کوئی ایسا اس کا خلیفہ ہو سکتا ہے. سارا مسئلہ یہی حال ہے. یہ سارا جو مقام گرایا گیا ہے, یہ ساری جو اسرائیلیات کو خرافات کو شامل کیا گیا, یہ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو کہہ سکے ہم اس کے خلیفہ ہیں. اگر ایسا ہے شخص تو اس کا خلیفہ ویسے ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد علی میں اہل بیت آپ کو علی سے نہیں دور کیا گیا, آپ کو نبی سے بھی دور کیا گیا. مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں آپ, یہ صرف نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے دور ہوئے ہیں, آپ قرآن سے بھی دور ہوئے ہیں, آپ نبی سے بھی دور ہوئے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ہم نے پناہ دی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو میں نے پناہ دی. سبحان اللہ. تاریخ میں دیکھ لیں کہ کس نے پناہ دی تھی یتیم کو, کس نے پناہ دی؟ ابو طالب, فاطمہ بنت اسد نے. یہ مقام ہے حضرت ابو طالب کہ جسے ابو طالب نے پناہ دی ہو, اس کے لیے رب کہے کہ یہ ابو طالب نے نہیں, میں نے پناہ دی ہے. جناب ابو طالب بلندر صلوات محمد. شاید آپ جانتے ہوں, آپ کے اطراف میں کچھ لوگ ہوں, جب آپ بزنس کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو آپ کسی فرد کو کہتے ہیں اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں, جو یہ کر رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو پیسے, سمجھو میرے پاس آ گئے. کب ہوتا ہے؟ جب وہ آپ کا بہت مورد اعتماد ہو. آپ کے لیے تو آسان ہے, آپ کسی کے لیے کہیں یہ اس نے جو کیا وہ میں نے کیا ہے. لیکن اگر رب کسی کے لیے کہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اے حبیب جو آپ نے مارا ہے, مارا آپ نے, آپ نے مارا ہے, وہ آپ نے نہیں مارا ہے, وہ ہم نے مارا ہے. اس لیے کہ آپ کا ہر فعل ہمارا فعل ہے. آپ فانی ہیں فی اللہ, یہ رسالت میں آپ کا مقام ہے. صرف اس مقام پر یہ آیت آ سکتی ہے کہ جو آپ کریں وہ آپ کا عمل نہیں ہے, وہ ہمارا عمل ہے. اب مقام ابو طالب کو سمجھیں کہ جو پناہ ابو طالب نے دی, خدا نے کہا یہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پناہ دی ہے. علی کا ذکر, علی کے باپ کا ذکر قرآن میں ہے, اور اس انداز میں ہے کہ تم بھی پڑھتے ہو, تم بھی پڑھتے ہو. پڑھنے کے بعد تاریخ میں سب نے لکھا ہے پناہ دینے والا کون ہے. اب کلمہ نظر نہیں آتا. کلمہ وہ پڑھے نا جو شرک کرتا ہو. جو مشرک تھے وہ بعثت کے بعد کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے, لیکن جو مشرک ہی نہ ہوں, بے شک بے شک, جو پہلے ہی توحید پر ہوں, جو پہلے ہی نبوت کا اقرار کرتے ہوں. بے شک. جب فاطمہ بنت اسد حضرت کو لے کر آئیں اور سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت پیش کیا. عجیب جملہ ارشاد فرمایا, اصبری سبتن ابشرکی بمثلہ الا النبوہ, 30 سال صبر کر لو, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس جیسے کی. اس کا نفس ہوگا, ہو بہو یہی ہوگا, صرف ایک فرق ہے, الا النبوہ, صرف یہ نبی ہے, وہ جو 30 سال بعد تیری گود میں آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا. یہ کلمہ ہے نا ابو طالب کا. رسول خدا پیدا ہوئے ہیں رسالت مآب کی کہ نبوت کی گواہی دے رہے ہیں.
رسالت آپ کی نبوت کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بھی گواہی دے رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلمہ اگر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ بغض، اس بغض کی وجہ سے یہ ساری نفرتیں ہیں. اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ کو نظریہ جو بھی نظریہ قائم کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں کتابوں میں کیونکہ کلمہ نہیں ملا اس لیے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب فی النار. اب اس کا اردو میں کہنا بھی میرے لیے صاف، صرف حضرت ابو طالب کے بارے میں نہیں، رسالت مآب کی والدہ، رسالت مآب کے والد وہ کہاں ہیں؟ نعوذ باللہ وہ بھی فی النار. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کلمہ نظر نہیں آتا. اچھا، تو آپ یہ اتنی بڑی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ رسالت مآب کے انتہائی نزدیک والدین تک کے لیے یہ جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھا تاریخ میں کچھ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ نظریہ قائم کیا. تو ہم بھی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو رسالت مآب کے نزدیک نہیں، رسالت مآب کے نوکروں میں سے کچھ ہمیں کچھ اور نظر آتے ہیں. ہمیں بھی تو نظریہ قائم کرنے کا حق ہے. اگر آپ کو نظریہ قائم کرنے کا حق ہے اور اس سے رسول کی کوئی توہین لازم نہیں آتی ہے، تو رسول کے نوکروں میں سے اگر کوئی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ صحیح نہیں تھا اور رسول کے دور میں اس نے منافقت کی، رسول کے بعد وہ منحرف ہو گیا، تو اس کے بارے میں ہمیں نظریہ قائم کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ احترام کرنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے. آپ ہمارے مقدسات کا احترام کریں، ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. جملہ میں نے سوچ کے کہا، آپ کو احترام کرنا ہوگا، ہم توہین نہیں کریں گے. اس لیے کہ لائق احترام وہ ہوتا ہے جسے رسول احترام دے. صلوات پڑھ دیجیے. بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ لوگوں کو یہاں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا دل تھوڑا سا بڑا کریں. آپ لوگ یہاں مختلف بیک گراؤنڈ سے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت کم تعداد میں. ہم بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک ایسی جگہ رہے ہیں، ایران میں ہی خونسار ہے اصفہان میں، جہاں ہم لوگ بہت کم تھے. قوم میں تو ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ ایک اپنے خاص گروپ میں چلا جاتا ہے یا خاص دوستوں میں چلا جاتا ہے. وہ کہیں علاقائی بنیاد پر ہوتا ہے، کہیں لسانی بنیادوں پہ ہوتا ہے، کہیں کسی اور مدرسے کی بیک گراؤنڈ پہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی ایسے ماحول میں جب چلے جائیں جہاں بہت کم پاکستانی ہوں یا بہت کم اردو بولنے والے ہوں، وہاں پھر باقی چیزیں نہیں دیکھی جاتی، پھر دل بڑا کیا جاتا ہے، پھر سب اپنے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر دل بڑا کرو گے تو اہل بیت سے ملے گا، اس لیے کہ اہل بیت سے پانے کے لیے ظرف بڑا کرنا ہوتا ہے. بہت کچھ ملتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ظرف وسیع نہیں ہوتا. اور سر اگر ہم نے بہت کھایا ہوا ہے، اس کے بعد ہم پھر مانگ رہے ہوں، ہمیں اگر مزید کھانا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نقصان نہیں ہوگا. پہلے ہضم تو ہو جائے، اس کے بعد مزید کی ضرورت ہوگی. اسم اعظم آپ نے سن رکھا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ اس کے متمنی بھی ہوتے ہیں. عام خیال یہ ہے کہ یہ اسم ایک نام ہوگا، ناموں میں سے ایک نام ہوگا، یا اس میں اللہ ہے یا رحمان ہے یا رحیم، اسی طرح ایک نام ہوگا. وہ اسم اعظم جسے مل جائے وہ بڑی اس کو پاور اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. حقیقت میں یہ اسم اعظم ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے، تقرب کی ایک منزلت ہے. اس منزلت پر اگر پہنچے تو اس کے پاس اسم اعظم ہے. یعنی کہ ایک نام اگر کسی کو بھی آ گیا وہ اسم اعظم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک شخص کو بہت زیادہ شوق ہوا، وہ امام جعفر صادق علیہ میں حاضر ہوا اور کہا مجھے اسم اعظم عنایت کیجیے. اب ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے کہ اسم اعظم کس طرح ملتا ہے؟ امام ہے، امام نے فرمایا کہ کل چلے جاؤ فلان پل پہ. پل آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ پل صرف پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتے ہیں اور انتہائی باریک سا ہوتا ہے. فلاں پل پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا، کچھ کرنا نہیں.
वापिस आके मुझे रिपोर्ट करना तुमने क्या देखा। वो शख्स वहां खड़ा होता है, एक बूढ़ा आदमी अपने पुष्ट पर लकड़ियां लादे, जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाया था, वो उस पुल से गुजर रहा था। इतने में पीछे से एक घुड़सवार आया, जवान था, बड़े गुरूर में था, उसने भी उस पुल से गुजरना था। बूढ़ा उस पुल से पहले गुजर रहे थे, बूढ़ा चलने में भी स्लो था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और उसको ये क्रॉस भी नहीं कर सकता था। इसने पहले तो बदज़बानी शुरू की, जल्दी चलो, तेज चलो, उसके बस में नहीं था उससे ज्यादा तेज चलना। उसके बाद उसने ताजियाने मारे, लात मार के उस बूढ़े को गिरा दिया। वो बूढ़ा जब अब पुल पर गिरा, इसने ये घोड़े पर था, काप के ये आगे चला गया। इसको हुक्म ये था कि मंजर सिर्फ देखना है और आके रिपोर्ट करनी है। बूढ़े ने दोबारा लकड़ियां जमा करनी शुरू की, लकड़ी लाला। इसने कहा बेचारा बूढ़ा है, इसमें ताकत है नहीं, ये इसको क्या कर सकता था। अगर मुझे करता कोई ऐसा, मैं उसको दिखाता। वापिस आया इमाम की हुजूर में। इमाम ने पूछा क्या देखा। कहा ऐसा ऐसा वाकया हुआ। कहा अगर तेरे पास इसमें आजम होता तो तू क्या करता। इस सिचुएशन में तेरे पास इसमें आजम होता तो क्या करता। कहा मेरे पास इसमें आजम होता, मैं उस मगरूर जवान को कभी न बख्शता, मैं उसे सबक सिखाता। इसीलिए तुम्हें आपसे इसमें आजम मांग रहा हूं। मैं दुनिया में ऐसे बहुत जुल्म देखता हूँ, ज्यादतियां देखता हूँ। उनका हल यही है कि मेरे पास पावर हो और पावर इसमें आजम पर आती है। आप अगर इसमें आजम मुझे इनायत फरमा दें तो मैं ऐसा जुल्म जहां भी हो रहा हो उसका फौरन नोटिस लूंगा, उसको मैं फौरन खत्म करूंगा। इमाम ने इरशाद फरमाया उस बूढ़े को तुम नहीं जानते, वो मेरे शियों में से एक शिया था, उसके पास इसमें आजम था। तुझे इसमें आजम क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि तेरी जरफियत नहीं है। पावर उसे मिलती है जिसमें जरफियत हो, तेरी ये जरफियत नहीं है। उसको क्यों मिला है इसमें आजम? इसलिए कि वो इस अजीम ताकत को छोटी छोटी चीजों पे इस्तेमाल नहीं करता। किसी ने उसे गिरा दिया है, किसी ने उसे एक तमाचा मार दिया है, एक ताजियाना मार दिया है। अब हमारे दरमियान ऐसा तो नहीं होता कोई तमाचा मारे, ताजियाना मारे। तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन भी है, कोई आपको इस तरह फिजिकली आपको नहीं तंग कर सकता। बहुत हो गया तो आप थोड़ा बहुत तकरार कर सकते। अगर किसको अता होता है? जो अपने आप को इतना अहम न समझे, जिसके लिए सब कुछ वो खुद ना हो, क्योंकि मुझे ये कर दिया है अब तो फिर सब कुछ गया, अब इसे बर्बाद होना है। उस शख्स को ये पावर नहीं मिलती, ये इसमें आजम उसको नहीं मिलता। इसमें आजम किसको मिलता है? जिसमें ज़रफियत हो, जिसमें बर्दाश्त हो, जिसमें तक़वा हो। और आप लोगों को चाहिए, इसलिए ये वाक़या मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ कि आप लोगों को चाहिए इस मुल्क में, इतने दूर इलाके में अहले बैत का जिक्र आम करने के लिए आप लोगों को ताकत चाहिए, आप लोगों को सरमाया चाहिए। इसमें आजम यही है, जो करना चाहें कर सकें। आपको सरमाया चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको ज़बान चाहिए, आपको तासीर चाहिए, आपको न फ़कत अपने लोगों तक। मैं अभी तो थोड़ा बहुत जो आपसे सुन रहा हूँ, आप लोग इसके में फिक्रमंद हैं, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, पहली फिक्र यही होनी चाहिए। उसके बाद अपनी नस्लों के बारे में आपको फिक्रमंद होना चाहिए। लेकिन ये जो इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ जगह दे रखी है, आपको रोजगार दे रखा है, ये अच्छे लोग हैं। इन लोगों तक क्यों ना हक पहुंचे? आपको खुदा वो ताकत भी तो दे। उस ताकत के लिए क्या जरूरी है? ज़रफियत, बर्दाश्त हो, हम एक हो, यकजान हो। अगर हम यकजान न हो, यकजान होने के लिए आपकी हैसियत उस शजर की तरह है। इस जिक्र अहले बैत के शजर को, दरख्त को आप लोगों ने इस सरजमीन में लगाया, तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपको देनी होगी, आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको अपना ज़र्फ वसी करना होगा। एक मिसाल है समझाने के लिए कि कौन कुर्बानी देता है और कुर्बानी किसे देनी पड़ती है। ज़र्फ किसका वसी होता है? एक बच्चा है, सेब के दरख्त के नीचे खेलता था। सेब का दरख्त
کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اور یہاں سیب لانے نہیں دیا. میرے پاس گھر میں بڑے مزے کے سیب آئے ہوئے تھے بلوچستان سے. میں نے کہا نیاز کے لیے میں سیب لے کے جاتا ہوں. پھر میں نے پتہ بھی کیا اور سرچ کیا تو ادھر یہاں قانون یہ ہے کہ وہاں سے باہر سے کوئی پھل نہیں آ سکتا. تو ہمارے ہاں بہت مزے کے سیب ہوتے ہیں, وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا. ہم آپ کو دعوت دے سکتے ہیں, آپ تشریف لائیں, ہمارے بلوچستان آئیں اور آپ وہاں ہم آپ کو اس سیزن میں آئیں گے تو ہم آپ کو سیب کھلائیں گے. ایک سیب کا درخت ہے, بچہ اس کے نیچے کھیلتا ہے, اس کے سائے میں رہتا ہے, وہاں وہ کھیل کود کرتا ہے. ان دونوں میں اچھی دوستی ہے, رفاقت ہے, آشنائی ہے. کچھ عرصے میں یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اب وہ درخت کے پاس آنا چھوڑ دیتا ہے. ایک دن یہ درخت کے پاس آتا ہے, بہت پریشان تھا, مرجھایا ہوا تھا. درخت نے پوچھا کیا ہوا بیٹا, کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا بڑا ہو گیا ہوں, شادی کرنی ہے اور شادی کے لیے پیسے چاہیے. پیسے نہیں, کیسے شادی کریں؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, میرے سیب لگے ہیں, سیب تیار, یہ اتارو, لے جا کے بازار میں بیچو, تمہیں بہت پیسے مل جائیں گے, اس سے شادی کر لیں. تو صحیح, یہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. اس نے سیب اتارے اور بازار میں لے گیا, بیچا, شادی کر دی اس نے. کچھ عرصے بعد پھر پریشان آئے, یہ اب کیا ہوا؟ اب شادی تو ہو گئی, باقی بھی اچھے گزرے چند دن, کرائے کے مکانوں میں رہ کے تھک گئے. کرائے بھی روزانہ ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں, ہر مکان بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے, اپنا گھر کوئی نہیں. درخت نے کہا اس میں کوئی گھر بننے والی بات کوئی نہیں, میری شاخوں کو دیکھو, کتنی اچھی شاخ ہے, انہیں کاٹو اور کاٹ کے جا کے گھر بناؤ. آپ کا گھر بھی سارا لکڑی کا بنا. بات تو صحیح, اس نے شاخیں کاٹی اور گھر بنا لیا. مصروف رہا, ریٹائر ہو گیا, واپس آیا, بڑا مرجھایا ہوا تھا. اب کیا ہوا؟ کہا ساری زندگی محنت کی, اب بہت تھک گیا ہوں, لیکن تفریح پہ جانے کے لیے میرے پاس وسیلہ کوئی نہیں. دریا ہے, کشتی نہیں ہے, سڑک ہے, گاڑی نہیں ہے. ذرا آپ نے کہا اس میں کون سی مشکل بات, میرا تنا دیکھ لو کتنا اچھا ہے, اسے کاٹو, اس کی کشتی بناؤ, جاؤ گھومو. بات تو صحیح ہے. تنا کاٹا, کشتی بنائی, گھومنے چلا گیا. کچھ عرصے بعد پھر واپس آ گیا. اب کیا ہوا؟ بس زندگی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, بچے بھی بڑے ہو گئے, سارے مسائل کا حل ہو گئے, لیکن اب جو دل میں درد ہے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آؤ میرے ساتھ پہ بیٹھو, کھانا کٹا ہوا تھا, میرے ساتھ پہ بیٹھو, مجھ سے درد دل کرو. یہ درخت باپ ہے اور وہ بچہ ایسا ہے بیٹا. آپ لوگ کیا یہ مثال زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. باپ اپنا سب کچھ دے دیتا ہے, ساری قربانیاں دیتا ہے. کیوں؟ اپنے بیٹے کے لیے. پتہ ہے بیٹا کیا کرے گا, شادی کر کے جائے گا, پھر کال بھی نہیں کرے گا. آپ یہاں ہیں جو مخصوصاً جوان ہیں, ابھی میں کوئی بچہ بھی نہیں ہوں, وہ بھی نہیں ہوں, لیکن والد والدہ ابھی میرے فون کے انتظار میں ہیں. وہ خبر انہیں کو پہنچ رہی ہے, یہ مجلسیں بھی جا رہی ہیں, فلان بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ خبر ان کو نہیں پہنچی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک نہیں, اس کے باوجود انہیں تھوڑی ہے کہ کال آ جائے تو اطمینان ہوتا ہے. والدین جو ہیں صرف آپ کے والدین آپ کی کال کے انتظار میں ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ کیا کر اللہ اکبر. امام زمانہ بھی آپ کے باپ سے زیادہ آپ کو چاہتے, آپ کی ماں سے زیادہ آپ کو چاہتے. وہ آپ کی, ان کو ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کی کال کہ آپ انہیں یاد کریں, آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں, آپ ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں. لیکن جب باپ انا وعلی ابوا امام زمانہ ہمارے باپ سے زیادہ شفیع, ہمارے انتظار میں ہے کہ کب اسے یاد آئے گی میری. اگر ان کی دعائیں نہ ہوں, آپ کی دنیا میں آپ کی جو بہت سی کامیابیاں ملی ہیں نا, وہ سب امام کی دعاؤں کی بدولت ہے. ہم پتہ نہیں چلتا,
ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا کچھ کر لیا، پتہ نہیں کیسے ہوا، اچانک یہ راہ کھل گئی. نہیں، اچانک نہیں کھلی ہے. تمہاری کوئی نیکی کام آئی ہے، تمہاری ماں کی دعا ہے جس کی وجہ سے امام زمانہ نے تمہیں دعا دی. آپ باپ ہیں، آپ وہ درخت ہیں جس نے یہ قربانیاں دینی ہیں. کوئی بچہ آئے، کوئی پریشان آئے کہ یہ میرا ثمر ہے نا، یہ درخت پھل ہے نا، سیب ہے، جاؤ بیچو. نہیں، میں خود ہوں نا. سیب بھی وہ درخت خود ہے، شاخیں بھی درخت خود ہے. ابھی میں بلتستان میں تھا، بچوں کے ساتھ تھا، بہت خوبصورت درخت تھا، پانی بھی بہت شفاف بہہ رہا تھا. آپ کے یہاں کا بھی علاقہ تھوڑا بہت اس جیسا ہے، لیکن اس کی بات کچھ اور ہے جو ہمارا علاقہ. میں بچوں سے پوچھا یہ پانی کیا کہہ رہا ہے، یہ درخت کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے اپنے اپنے طور پہ کہا. زیادہ تر آج کل کے بچے ہیں، انہوں نے کہا یہ درخت کہتا ہے مجھے مت کاٹو، اور پانی کہتا ہے مجھے آلودہ مت کرو. آج کل پولوشن ہے فلاں. میں نے کہا نہیں، یہ درخت کبھی نہیں کہتا مجھے مت کاٹو. یہ درخت کہتا ہے مجھے کاٹو، لیکن ایسے کاٹو کہ تمہارے میں دوبارہ بھی کام آ سکے. جس درخت کو جتنا شاخ تراشی کیا جائے وہ مزید پھیلتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ نہیں کہتا کہ نہیں کاٹو. یہ ہماری سوچ ہے. وہ کہتا مجھے کاٹو، مجھ سے استفادہ کرو، میں ہوں نا. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے میں ہوں. آپ وہ شجر ہیں، آپ وہ درخت ہیں جو ابھی نئے آنے والوں کے لیے اور جو جوان ہیں ان کے لیے ایک شجر بنے. شجر بننے کے لیے آپ نے ان سے کوئی اپریشیشن نہیں لینی. میں آپ سے داد لے کے کیا کروں گا، آپ مجھ سے داد لے کے کیا کریں گے. نہ میرے ہاتھ میں آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں میرے کچھ دینے کے لیے کچھ ہے. کچھ بھی نہیں. کس سے داد لینا؟ جس نے وعدہ کیا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے بچوں پہ رو گے میں خود تمہیں اجر دوں، میں خود تمہاری شفاعت کر دوں. ہے مصائب کی منزل، لیکن میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. جب اس اسباب کا آخری وقت تھا تو اسرائیل وارد ہوئے. کیسے وارد ہوئے؟ وہ مصائب میں پڑے. لیکن رسول خدا نے دیکھا جبرائیل نہیں ہے. کہا میرا بھائی جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل کو بولا. کہا جبرائیل ابھی آپ کے استقبال کی تیاریوں میں. کہا نہیں، خدا سے اجازت دو. جبرائیل آئے. جبرائیل جب آئے تو رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی بشارت دو. میں چاہتا ہوں خوشحال اس دنیا سے جاؤں، مجھے کوئی بشارت دو. جبرائیل نے کہا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ جنت میں پہلا شخص جو داخل ہوگا وہ آپ ہوں. اول من یدخل الجنہ، پہلا فرد جنت میں داخل ہونے والے آپ ہوں. کہا نہیں، کوئی اور بشارت ہو. کہا کوئی نبی اور کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک آپ جنت میں نہ چلے جائیں اور آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے. کہا نہیں، کوئی اور بشارت. کہا رسول اللہ کیا بشارت چاہیے؟ کہا میری امت کے بارے میں بتاؤ، میرے امت کے گناہگاروں کے بارے میں بتاؤ. جبرائیل گیا، واپس آیا. کہا خدا ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کو اتنا بخشوں گا، آپ کی شفاعت اس قدر قبول کروں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے. وہ رسول آپ کی فکر میں، آپ کے لیے فکر مند. آپ میں سے اچھوں کے لیے نہیں. یہاں یہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا جو اچھے ہوں وہ یہاں آئیں. رسالت مآب کس کی فکر میں تھے؟ گناہگاروں کی فکر میں، ہماری فکر میں، بروں کی فکر میں تھے. ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے ہم کسی کو دھتکار دیں کہ یہ برا ہے؟ یہ فرش اعضاء سب کی ہے. یہاں سے ہم کسی کو دھتکار نہیں سکتے، یہاں سے ہم کسی کو بھگا نہیں سکتے. یہاں سب کو قبول کیا جاتا ہے. ایک شرط ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو بشارت دی گئی کہ پہلا فرد جو جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہوں گے.
اور آپ نے اس حدیث کو بارہا بیان بھی کیا، اپنے اصحاب سے فرمایا بھی۔ ایک دن ممبر پر تھے، اصحاب کا مجمع تھا، ارشاد فرمایا اول من يدخل الجنہ علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد وعلى محمد وعلى محمد بلندر صلوات صلی علی محمد و آل اول من يدخل الجنہ علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جنت میں امیر المؤمنین داخل ہوئے۔ آپ تو خوش ہو گئے، اس محفل میں لوگ خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کچھ بھول رہے ہیں، آپ نے خود پہلے کہا ہے جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، آج آپ بھول گئے اور آج کہہ رہے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے علی داخل ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور پہلے جنت میں چلا جائے؟ صاحب آپ نے فرمایا نہیں میں بھول نہیں رہا، مجھ سے پہلے علی جنت میں جائیں گے۔ میرے جنت میں جانے کا پروٹوکول یہ ہے کہ میرے آگے آگے لوائے حمد تھامے علی ابن ابی طالب چل رہے ہوں گے۔ اول من يدخل الجنہ علی ابن ابی طالب، پہلے علی جائیں گے جنت میں، پھر میں جاؤں گا۔ اب ادب امیر المؤمنین دیکھیں، تواضع امیر المؤمنین دیکھیں، فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو آپ جائیں گے نا، میں تو دروازہ کھولوں گا، یہ تو آپ کا شرف ہے کہ آپ کا دروازہ کھولنے کے لیے میں پہلے جنت میں جاؤں گا، پہلا شخص جنت میں جانے والے تو آپ ہی ہوں گے۔ تواضع امیر المؤمنین کا، حقیقت بیان کر رہے ہیں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا یا علی انت اصل الدین ومنار الہدایہ وغایت الہدا۔ امیر مومنین ایسا نہیں ہے کہ آپ تو فیلی جائیں گے، آپ میرے پروٹوکول کے طور پہ پہلے جائیں گے، نہیں، انت اصل الدین، دین کی اصل آپ ہیں، آپ قسیم النار والجنہ ہیں، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے آپ ہیں، دین کی اصل آپ ہیں، اساس آپ ہیں، آپ فرع نہیں ہیں، آپ کسی کے طفیل نہیں جائیں گے۔ انت اصل الدین ومنار الہدایہ، اور ہدایت کا مینار ہے، یعنی پہلا شخص جنت میں جانے والے بھی آپ ہیں اور آخری شخص بھی جو جنت میں آئے گا آپ کو دیکھ کر آئے گا، آپ سے ہدایت پا کر آئے گا۔ وغایت الہدا، اور ہدایت کی غایت آپ ہیں۔ میں سمجھا نہیں پاؤں گا، میرے سمجھ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ ہدایت کی ابتدا بھی علی ہے اور ہدایت کی انتہا بھی علی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کسی اور کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، نہیں، آپ خود اصل دین ہیں، آپ خود مینار ایمان ہیں، آپ خود غایت الہدا ہیں۔ تمام اصحاب بیٹھے ہیں، یہ سن رہے ہیں، بات یہاں ختم نہیں کی، کہا جب بھی میں معراج پہ گیا ہوں تو رب نے کہا یا محمد اقرأ علی منی السلام۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا کہ اے محمد جب جاؤ زمین پر تو علی کو میرا سلام دینا اور علی والوں کو بتانا کہ رب علی کو سلام دے رہا ہے۔ سے تو سلامتی علامہ صاحب بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے اصحاب کو؟ اصحاب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ جو آخری حصہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ علی اگر جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہے تو یہ علی کے لیے کوئی بہت بڑا اعزاز ہے۔ علی جنت کا مشتاق نہیں ہے، خالق جنت علی کا مشتاق ہے۔ معراج ہوتی ہے تو خالق علی کو سلام دیتا ہے، خالق مشتاق ہے، اسی کانٹیکس میں بیان ہو رہا ہے۔ جہاں اعتراض ہو رہا ہے کہ علی سب سے پہلے جنت میں کیسے جائیں گے، علی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، علی جنت کے دروازے پہ ہوں گے، علی پہچانیں گے
یا یوں کہوں جو علی کو پہچانیں گے وہ جنت میں جائیں گے. اور آیت ہے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. قیامت کے دن امیر المومنین اعراف پہ تشریف فرما ہے, لوگ آ رہے ہیں چہروں سے پہچانے جائیں گے. میرے لیے سوال تھا چہروں سے کیسے پہچانے جائیں گے؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے, یہ تو دل کا حال پتہ ہونا چاہیے, یہ کردار ہونا چاہیے کہ کس کا عمل کیسا ہے اور کس کا عمل جنت کے قائل ہے اور کس کا عمل جہنم کے لائق ہے. اسی حساب سے ہونا چاہیے تھا. یہ چہرے دیکھ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے جب امیر المؤمنین کو اعراف کی بلندیوں پہ مومن دیکھے گا اس کا چہرہ کھل اٹھے گا اور کھلا ہوا چہرہ جنت جائے گا, اور جس کا چہرہ اتر جائے گا اترا ہوا چہرہ جہنم جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وہی جو اصل دین ہے اس کا تواضع کیا ہے؟ یا رسول اللہ ھذا شرفا من, یہ تیرا شرف, میرا کچھ بھی نہیں. بہت قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے. کریم اہل بیت کا ذکر بھی بس مختصر پہ آپ کی رحمت تمام. ایک شخص آیا امام حسن مجتبی صلی علی محمد و علی محمد وجل ہاں میں بہت فقیر ہو گیا ہوں, میں غریب ہو گیا. تمام افراد اہل بیت کریم ہیں, کرم میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. ان میں سے جسے کریم کا لقب ملا ہو, کریم آل محمد. شخص آیا اور کہا میں بہت غریب ہو گیا ہوں, میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا, صرف ایک چیز باقی بچی ہے, آب روح, پانی, چہرے کے پانی روح, ایک آبرو باقی رہ گئی. یہ ہر شخص کے آگے نہیں دی جا سکتی, ہر کسی کے آگے یہ فروخت نہیں کی جا سکتی. سامان جتنا تھا میں نے فروخت کر دیا, مویشی تھے میں نے فروخت کر دیا, مکان تھا میں نے فروخت کر دیا, اس سے جو پیسہ ملا میرے قرضے ادا نہیں ہوئے, میری مشکلات آسان نہیں ہوئی. ایک آبرو تھی, یہ آبرو صرف کریم کو بیچی جا سکتی ہے, سخی کو بیچی جا سکتی ہے, کسی پست کو یہ آبرو نہیں بیچی جا سکتی, وہ اس کی قیمت نہیں دے رہا. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اپنے آبرو بیچنے آیا ہوں, کچھ میری مدد کرنا. امام نے اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو گھر میں کیا ہے. گھر میں جو کچھ موجود تھا 10,000 درہم, آج کل اس گھر کو بھی خریدا جا سکتا ہے. درہم آج 10,000 درہم آپ حساب لگا لیں, لیکن ایک درہم 4 مثقال چاندی ہوتی ہے, تو ملینز میں اس کو عطا فرمایا. اور عطا فرمانے کے بعد کیا کہا, اصل یہاں ہے. یہ تو کوئی بھی شخص پیسے دے سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, یہ اپنا سارا مال راہ خدا میں دینا, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا. بھئی اگر میں اپنا سارا مال دوں گا میں خود کیا کروں گا؟ ہمارے تو یہ سوال ہے, وہ ہمیں حکم بھی نہیں کہ اپنا سارا مال دے دو راہ خدا میں. اس لیے آپ سے 20% مانگا جاتا ہے بچت کا. ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کا 20% دے دو, اس سے زیادہ تمہاری ظرفیت نہیں ہے. مولا نے جو کچھ تھا سارا دے دیا. دینے کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں, کہا یہ جو میں نے دیا ہے یہ بہت کم ہے, یہ بہت حقیر ہے. تمہاری آبرو بہت زیادہ تھی, وہ نہ میں نے خریدی نہ میں نے کوئی چیز بیچی. اپنی آبرو صرف اور صرف اہل بیت کے سامنے وہ خریدار ہیں. اور وہ خریدار کیسے ہیں؟ خرید کر تمہاری آبرو بڑھا کر تمہیں واپس کرتے ہیں. باقی کسی در پہ جاؤ گے آبرو ختم ہوگی, اس در پہ آؤ گے آبرو میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد و علی محمد وجل خدا ہمیں کسی در کا گدا بنائے.
اسی فرش عزا پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھے، اور اس گھر کو بھی انشاءاللہ خدا اس پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ راتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا، کل بھی، کہ آل محمد پر انتہائی سخت راتیں۔ آپ مریض ہیں، مرض کی شدت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے، آپ کی شہادت ہوئی۔ اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے، باقی جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ کا خیال نہیں۔ قرآن کہتا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کہ اگر آپ مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، وصال ہو جائے، یا قتل کر دیے جائیں۔ اس تشکیک کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہے، خدا کو تو ہر چیز کا علم ہے، خدا تو کہہ سکتا تھا اگر آپ وصال فرما جائیں تو یہ پلٹ جائیں گے، نہیں فرمایا کہ اگر آپ وصال فرما جائیں، کہا اگر وصال یا شہادت، اس لیے کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی طبیعی موت نہیں مر، رسول خدا طبیعی موت نہیں مر سکتے، ان کی وجہ سے اس نظام کائنات کا اعتدال باقی ہے، جس کی وجہ سے، جس امام کی وجہ سے اس نظام کائنات کا اعتدال باقی ہے، وہ طبیعی موت کیسے مر سکتا ہے؟ کبھی بھی طبیعی موت نہیں مر سکتا۔ ہمیں یا زہر سے مارا گیا ہے یا تلوار سے مارا ہے، سب شہید ہیں۔ اس وقت آپ کو بھی زہر دیا ہے، زہر کی شدت ہے، فرمایا مجھے فاطمہ کے گھر لے جاؤ، مجھے اپنی بیٹی کے گھر لے جاؤ۔ نبی کا آخری وقت امیر المؤمنین کے گود میں ہے، آپ کا سر۔ امیر المؤمنین وہ ہیں جس نے اپنی آنکھ رسول خدا کی گود میں کھولی ہے، اور رسول خدا نے علی کی گود میں اپنی آنکھیں بند کی ہیں۔ فرمایا یا علی، میرے بعد یہ امت آپ کو بہت ستائے گی۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں زغائن القوم، ان لوگوں کے دلوں میں جو کینہ ہے، اس کینے کا بند میری وجہ سے بندھا ہوا ہے، میرے بعد کینے کا بند کھل جائے گا، یہ آپ پر ظلم کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا یا علی، جبرائیل آئے ہوئے ہیں، میکائیل آئے ہوئے ہیں، پنجتن کی پوری انجمن یہاں قائم ہے، مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے بعد جتنا بھی تم پر ظلم ہو صبر کرو، لوگ تم سے تمہاری نشست کو چھین لیں گے، صبر کرو گے، لوگ میری بیٹی زہرا پر ظلم کریں گے، تم صبر کرو گے۔ اجرکم اللہ۔ لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی سے وعدہ لیا گیا۔ اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ میں دیا اور کہا اور فرمایا میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کو کوئی اذیت نہ کرے۔ رسالت مآب نے اشارہ کیا اور منظر تبدیل ہوا، خدیجہ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے، کبھی بے ہوش ہو کر گرتی ہے، کبھی بلند ہوتی ہے۔ خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا؟
آخری وقت ہے، رسول خدا نے جناب سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، فرمایا اے علی، اے امیر المومنین، میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے۔ اسی لیے جب زہرا کی شہادت ہوئی، جب قبر میں اتارا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امانت ہے، یہ امانت خود بتائے گی آپ کے بعد امت نے کیا کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ رسول خدا تشریف فرما ہے، وصیت کر رہے ہیں، کہا پوچھا میرے بعد میرے قرض کون ادا کرے گا؟ اصحاب میں کوئی آگے نہ آیا، اس لیے کہ رسول خدا جس سے جو وعدہ فرماتے تھے وہ بھی اسے قرض کے طور پر ہی لیتے تھے کہ میں اس کا مقروض ہوں، اس لیے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اس مہربان رسول نے آپ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ کہا میرے قرض کو کون ادا کرے گا؟ امیر المومنین آگے بڑھے، کہا آپ کے قرض میں ادا کروں گا۔ فرمایا یا علی انت قاضی دینی و دینی، تو میرے دین کا بھی قاضی ہے، تو میرے دین کا بھی قاضی ہے۔ پھر فرمایا بلال سے جاؤ میرا ذوالجنان لے آؤ، میرا اسب لے آؤ، میری تلوار لے آؤ، میرا امامہ لے آؤ، میری زرہ لے آؤ۔ فرمایا علی یہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میرے بات یہ امت کچھ بھی تمہیں نہیں دے گی۔ وصیت فرما رہے ہیں، پنجتن کا گلدستہ آپ کے سامنے موجود ہے، ایک ایک کو ودا کر رہے ہیں۔ آخر میں کہا حسین کا، جب حسین سامنے آئے تو رسول خدا نے گریا شروع کیا، کہا بیٹی فاطمہ تیرا یہ لال کربلا میں اسے بیڑیے نوچیں گے، اسے شہید کیا جائے گا۔ سارا نے پوچھا بابا آپ تو جا رہے ہیں، میرے بیٹے کا دفاع کرنے والا کون ہوگا؟ کیا میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں سیدہ تو نہ ہوگی۔ کہا کیا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں امیر المومنین بھی نہ ہوں گے۔ کہا کیا حسن موجود ہوں گے؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر زہرا کو دفاع کا خیال نہ رہا، پوچھا ابھی میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے پر رونے کے لیے خدا ایک قوم پیدا کرے گی، وہ سرزمین جاپان ہو یہاں گریا کرے گی، وہ امریکہ ہو وہاں گریا کرے گی، کوئی چپاک دنیا کا ایسا نہیں رہے گا جہاں تیرے حسین پر گریا نہیں ہوگا۔ رسول خدا نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، آسمان میں کوہرام بپا ہوا، جبرائیل آئے حسین کو جدا کر لو۔ رسول خدا نے فرمایا حسین میرے سینے پر بار نہیں ہے، حسین کو میرے سینے سے جدا نہ کرو، لیکن ایک سینہ اور ہے، حسین کا سینہ ہے، سالم سینہ نہیں ہے۔ سینے پہ سونے والی حسین کی بیٹی حسین کے سینے پر ہے، اب جدا کرنے کے لیے جبرائیل نہیں آ رہے، حیدر کرار نہیں آ رہے، شمر تماچے لے کر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، مقتل میں ہے، سکینہ کو پکڑا اٹھا کر دور۔ سيعلم الذين ظلموا أنهم منقلبون ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون
خدایا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور اللہ فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، انہوں نے شفاء عاجل عنایت فرما، جو بھی مومنین اس عرصے جاپان میں جو بھی اپنی تمنائیں